زیر زمین قدیم شہر میں کون رہتا تھا؟ کس نے بنایا؟ مرغیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑا شہر دریافت کر لیا۔ ترکیہ کے خطے کاپاڈوشیا میں زیر زمین شہر صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ ایلین گوبو کا قدیم شہر، جسے آج ڈیرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، زمین کی سطح سے 85 میٹر سے زیادہ نیچے واقع ہے، جس میں سرنگوں کی 18 منزلیں شامل ہیں۔ یہ معجزہ نما زیر زمین شہر بیک وقت مہینوں تک 20,000 سے زائد لوگوں کو اپنی پناہ گاہ میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا کھدائی سے دریافت ہونے والا یہ زیر زمین شہر ہزاروں سالوں سے تقریباً مستقل طور پر استعمال میں تھا۔ فریجیون تہذیب سے لے کر فارسیوں اور بازنطینی دور کے عیسائیوں تک کے تسلسل سے آباد رہا۔ سن 1920 کی دہائی میں کاپاڈوشیا کے یونانیوں نے اس وقت یہاں رہنا چھوڑ دیا جب انہیں ترکوں کے خلاف جنگ کے دوران شکست ہوئی تھی اور وہ اچانک اجتماعی طور پر یونان فرار ہو گئے تھے۔ نہ صرف اس کے غار نما کمرے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایک وسیع و عریض خطے پر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ زیر زمین شہر جو اس خطے میں دریافت ہوئے ہیں، وہ سرنگوں کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے تھے، اور اس کی وجہ سے زیر زمین ایک وسیع نیٹ ورک بنتا نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیرنگ شہر کو سن 1963 میں ایک نامعلوم شخص نے دوبارہ دریافت کیا تھا، کیونکہ اس کی مرغیاں اکثر گم ہو جاتی تھیں۔ جب وہ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر رہا تھا تو مرغی زمین کے اندر ایک چھوٹی سی دراڑ میں غائب ہو گئی۔ اس دراڑ کو اس نے دوبارہ بھرنے کے بعد بند کر دیا تاکہ دراڑ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ قریب سے کچھ کھوج لگانے اور کچھ کھدائی کے بعد اس ترک نے ایک تاریک گزرگاہ کا پتہ لگایا۔ یہ 600 سے زیادہ داخلی راستوں میں سے پہلا زیر زمین راستہ تھا جو نجی گھروں کے اندر سے گزرتا ہوا زیر زمین شہر ڈیرنگ کی طرف جاتا ہے۔ کھدائی فوری طور پر شروع ہوئی، جس میں زیر زمین رہائشیوں، خشک خوراکوں کے ذخیروں، مویشیوں کے استبل، اسکول، شراب خانوں اور یہاں تک کہ ایک عبادت خانے کے پیچیدہ قسم کے نیٹ ورک کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یہ ایک پوری تہذیب تھی جو محفوظ طریقے سے زیر زمین آباد تھی۔ سن 1985 میں یونیسکو نے اس علاقے کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔ تقریباً 370 قبل مسیح میں لکھی گئی اناباس نامی کتاب میں بھی اس قدیم شہر کا حوالہ ملتا ہے۔ کتاب میں محقق زینوفون نے اناتولیا کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کاپاڈوشیا کے علاقے یا اس کے آس پاس کے خطے میں آباد تھے، اور وہاں کے باشندے اس علاقے میں مشہور چٹان کے کنارے غار کی رہائش گاہوں کے بجائے زیر زمین کھودے گئے گھروں میں رہتے تھے۔ ڈیرنگ کی تعمیر اور تخلیق کا سہرا کسے جاتا ہے، یہ بات ابھی تک جزوی طور پر معمہ بنی ہوئی ہے، تاہم زیر زمین غاروں کے وسیع و عریض نیٹ ورک کی تعمیر عموماً قدیم قوم ہینی یعنی ہیٹیوں سے منسوب کی جاتی ہے۔ ایک محقق کا کہنا ہے کہ ڈیرنگ کے اندر ہینی تہذیب کے نمونے پائے جاتے ہیں، مگر شہر کا زیادہ تر حصہ ممکنہ طور پر فریجیون نے تعمیر کیا تھا، جو لوہے کے دور کے انتہائی ماہر معمار تھے اور جن کے پاس زیر زمین تعمیر کے ذرائع تھے۔ فریجیون اناتولیا کی سب سے نمایاں ابتدائی سلطنتوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے پہلے 1000 سال قبل مسیح کے اختتام کے آس پاس مغربی اناتولیا میں ترقی کی اور ڈیرنگ سمیت چٹانوں کی شکلوں کو یادگاری نشان اور نمایاں چٹان سے کٹے ہوئے برج بنائے ہوں گے۔ محققین کا ماننا ہے کہ اصل میں ڈیرنگ ممکنہ طور پر سامان کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد غیر ملکی حملوں کی صورت میں عارضی پناہ گاہ کے طور پر سامان وغیرہ کا ذخیرہ کرنا تھا، جس میں کاپاڈوشیا نے صدیوں کے دوران طاقتور سلطنتوں کے حملوں کا ایک مستقل سلسلہ دیکھا تھا۔ ایک کے بعد دوسری سلطنتوں کے آثار اور اناتولیا کے مناظر پر ان کے اثرات ڈیرنگ جیسے زیر زمین پناہ گاہوں میں ملتے ہیں۔ یہ 7ویں صدی کے اسلامی حملوں کا وقت بنتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر عیسائی بازنطینی سلطنت پر حملوں کا سلسلہ تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔